جو دنیا نیوز کے ساتھ اور کامران شاہد کے ساتھ ہو گیا ہے، جتنی ضلالت انہیں ملی ہے عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد، اس کے بعد میرا خیال ہے عبرت کا نشان ہے باقی چینلز کے لیے بھی اور ایسے تمام اینکر حضرات کے لیے بھی کہ جو کس طرح سے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، لیکن یہ کس طرح کی صحافت ہے کہ جہاں پر ایک ایسا شخص جس کو مارا پیٹا گیا ہو، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو، جس کو فیملی کے تھریٹس دیے گئے ہوں، جس کو آپ نے مہینہ مہینہ پکڑ کے حبس بیجا میں رکھا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے، اس نے نہ جانے بھوک پیاس کاٹی ہے، اس نے تشدد برداشت کیا ہے، اس کو اندھیرے کمروں میں رکھا ہے، اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا اپنے فزیکل اور مینٹل ٹارچر اس کو دیا ہے، اور اس کے بعد اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک جانور کی طرح آپ کے آگے ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر اس کا انٹرویو ریکارڈ کریں، اور آپ اتنے کے گھٹیا لوگ ہیں کہ بجائے اس کے کہ ظلم کے حق میں آپ آواز اٹھائیں کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے اس کے ساتھ، الٹا آپ ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور آپ ان کا ماؤتھ پیس بن رہے ہیں کہ جو ظالم ہے۔ اگر آپ میں اتنی شرم نہیں ہے کہ آپ ظالم کا ہاتھ پکڑ سکیں تو کم از کم اتنی شرم تو رکھیں کہ مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ظالم کا ساتھ بھی نہ دیں۔ اتنی بھی آپ میں حیا نہیں ہے، اتنی بھی آپ میں انسانیت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی اوقات ہے، ان اینکرز کی، جو بڑے بڑے تنخواہیں 25-25 30 لاکھ 50-50 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں ماہانہ ان چینلز مالکان سے، اور حقیقت ان کی یہ ہے، یہ اندر سے یہ لوگ اتنے گھناؤنے کردار کے مالک ہیں کہ آپ ظالم کا اگر ہاتھ نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو سپورٹ تو نہ کریں، اس کو اپنی سروسز تو پیش نہ کریں کہ اس کو مزید آپ اسٹرینتھن کر رہے ہیں کہ ہاں تم اور تاکہ ظلم کرو۔ اس طرح کی بے شرمی ہے۔ اتنا مقدس صحافت آپ کا پیشہ ہے، اتنا مقدس صحافت پیشہ ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے گالی بنا کے رکھ دیا ہے۔ شرم آتی ہے مجھے اس طرح کے اپنے یہ جو سینئر نام نہاد اینکرز ہیں اور جو صحافی بنے ہوتے ہیں، تجزیہ کار بنے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی کمیونٹی کا حصہ دیکھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، یقین مانیے۔ میں آج تک یہ سوچا کرتی تھی کہ جناب ہم 15-16 سال ہو چلے ہیں صحافت میں، آپ یقین مانیے ہر چینل میں نے جو بڑے چینلز ہیں ان میں کام بھی کیا، اور میں نے کوشش بھی کی کہ یعنی اپنے ایک ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر، اپنی محنت کی بنیاد کے اوپر کہ آگے بڑھا جائے، کچھ آپ کو پروگرام مل سکیں۔ آپ یقین مانیں مجھے کسی چینل نے، یہ JNN میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ مجھے کوئی پروگرام ہوسٹ کرنے کو ملا ہے، ادروائز اس سے پہلے کسی چینل میں مجھے کوئی پروگرام ہوسٹ کرنے کو نہیں ملتا تھا۔ اور میں سوچا کرتی تھی کہ اکثر میرے جونیئر آتے ہیں، یہ لڑکے لڑکیاں ہم سے ہی سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد چند دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ بھاری تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں، ان کو پرائم ٹائم مل رہے ہوتے ہیں، ان کو پروگرامز بھی مل جاتے ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹ سولو پروگرامز بھی مل جاتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ان کے پاس ایکسکلوسیو خبریں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ جا کے اتنے یہ لنکس بنا لیتے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ ہم جیسے بیوقوفوں کو تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اتنی ترقی چند دنوں میں کیسے ہو جاتی ہے۔ ہم تو اپنا وہی سیدھا راستہ ہے، بھئی ٹھیک ہے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور کہیں جہاں پہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر تھوڑی بہت رسپیکٹ ملتی، کچھ اسپیس ملتی ہے تو چلے آپ کوئی بات بھی کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں پروگرام دے دیں گے اس طرح۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے اس گند میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے نا جا کے کہ یہاں تو گیمز ہی اور ہیں، یہ پروگرامز ایویں نہیں مل جاتے ہیں، یہ جو آپ کو پرائم ٹائم سلاٹس ہیں یہ ایویں نہیں مل جاتی ہیں، اس کے لیے بڑی سروسز آپ کو دینی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کر آپ کو یہ ایک دم آپ زمین سے اور آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اور ہم جیسے 15-15 16 سال بعد بھی وہیں پہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اتنی سی تنخواہ میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی وہ پرومیننس نہیں ملتی چینلز کے اوپر۔ تنگ آ کر میں نے پھر یہ اپنا یوٹیوب بنایا کہ یار جو ہمارے چینلز کے حالات ہیں اس میں تو بڑا مشکل ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے اسپیس دیا جائے، اس کے لیے تو پیچھے سے آپ کی بڑی پاورز ہونی چاہیے، بڑے لنکس ہونے چاہیے، بہت کم خال ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آج کے دور کی میں خاص طور پہ بات کری کہ جو آپ کو نظر آئے کہ ہاں بھائی جینوئنلی اپنی محنت اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگے آئے۔ آپ بہت سارے ایسے چینلز کے اور اینکرز کے نام لے سکتے ہیں جن کو کل تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پیراشوٹرز کی طرح وہ وارد ہوئے ہیں چینلز کے اوپر، اور اچانک سے وہ آپ کو پرائم ٹائم سلاٹس کرتے نظر آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے ٹاپ کے لیڈرز، سیاستدان، وہ ان کے گیسٹ بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہم لوگ تو بلاتے تھک جاتے ہیں، ہماری کالز کر کے انگلیاں گھس جاتی ہیں، اور یہ لوگ ہمارے پروگرامز میں تو آ کے اپنا ورژن دینا پسند نہیں کرتے۔ ان کو تو صرف جیو پہ جانا ہے، ان کو تو صرف ARY پہ جانا ہے، ان کو تو صرف دنیا نیوز پہ جانا ہے، صرف ٹاپ 5 چینلز میں جانا ہے، اس میں بھی جو 8 بجے کی سلاٹ ہے اس میں جانا ہے، جو 10 بجے کی سلاٹ ہے اس میں جانا ہے۔
تو ان کے نخرے اس طرح. ہم حیران ہوتے تھے کہ یار ہم بھی تو اینکرز ہی ہیں, ہم بھی تو پروگرام ہی کر رہے ہیں, ہمیں بھی کوئی اچھے گیسٹ جو ہے وہ ٹاپ کلاس گیسٹ جو کوئی سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے وہ موقع دے. کوئی منہ ہی نہیں لگاتا, اسی لیے کیونکہ آپ کے پیچھے وہ بیک بون نہیں ہوتی نا, وہ آپ کو سپورٹ کرنے والے وہ آپ کے طریقے نہیں ہوتے کہ جہاں پر آپ جا کر لوگوں کی خدمت کریں اور پھر وہ آپ کو اس طرح کی ایکسکلوسیو انٹرویوز دلوائیں, جیسے کامران شاہد کو ملا ہے, جیسے عادل شاہ زیب کو ملا ہے. آگے بھی آپ 2-4 لوگوں کے اور بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرویوز. تو یہ حقیقت ہے ہمارے گھناؤنے صحافی لوگوں کی. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران ریاض جب بات کرتا تھا اپنے ایک جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, اگر وہ کسی کو ٹھیک سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے اپنی دانست میں, اس کو یہ لوگ ذلیل کرنے پہ تلے ہوتے تھے کہ یہ تو صحافی نہیں ہے, یہ تو صحافی نہیں ہے. اور اب یہ جو دوائیاں بیچنے والے مردانہ کمزوری کی یہ صحافی ہیں, یہ جو پلانٹڈ انٹرویو کرنے والے ٹاؤٹس ہیں یہ صحافی ہیں. اور عمران ریاض جو اپنے حق کے لیے, صرف بولنے کے حق کے لیے اتنے دن حب سے بیجا میں رہ کے آ رہا ہے اور بیچارے کو کیا بنا کے بھیجا گیا ہے, وہ صحافی نہیں ہے. یہ صحافی ہیں جو بوٹ پالش کرتے ہیں, جو ماؤتھ پیس بنتے ہیں, جو ٹاؤٹ بنتے ہیں, یہ صحافی ہیں. ان کو لاکھوں روپے تنخواہیں ملتی ہیں, ان کو ایکسکلوسیو انٹرویوز ملتے ہیں, ایکسکلوسیو سٹوریز ملتی ہیں, یہ صحافی بن جاتے ہیں. اور جو باقی اگر کوئی اس کے خلاف بات کر رہا ہے, آپ کی جو سٹیٹس کو ہے اس کے خلاف بات کر رہا ہے, تو وہ صحافی نہیں ہوتا. صحافی صرف وہ ہے جو عمران خان کے خلاف بکواس کرے, وہ صحافی ہے. اگر وہ اس بات کی حمایت میں بات کرتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, تو اس کے بعد وہ صحافی نہیں ہے. یہ شیمفل اسٹیٹ آف افیئرز ہیں. اور یہاں پر اب آپ دیکھ لیں اس سارے ایپیسوڈ نے جو ڈان نیوز اور بدنیتی بھی کھل کے سامنے جب آتی ہے نا, وہ پھر خوب ذلیل کرتی ہے. ڈان نیوز کے سارے ایپیسوڈ کے بعد جو ان کا عثمان ڈار کا انٹرویو تھا, اب آپ مجھے خود بتائیں اس کی کوئی اتنی سی بھی حیثیت رہ گئی ہے؟ اتنی سی بھی حیثیت نہیں رہ گئی. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو سارا ڈرامہ تھا. کون جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتا اس انٹرویو کو, تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ آپ نے اپنے منہ پہ کالا کی ملی ہے نا, کروانے والوں نے بھی اور کرنے والوں نے بھی. اس کا کیا گیا؟ عثمان ڈار کو تو آج بھی لوگ سپورٹ کریں گے کہ بھئی ٹھیک ہے, ایک بندے کو آپ نے گن پوائنٹ پہ جو کروا لیا بول دیا اس نے. آگے صداقت علی باسی صاحب کا انٹرویو اسی لیے نہیں نشر ہو رہا, کہہ رہے اس کے منہ پہ بھی تشدد کے نشان تھے, اس کے ہاتھوں پہ تشدد کے نشان تھے, وہ دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا انٹرویو, اس کا میک اپ کر کے کور کر رہے تھے, اور اس طریقے کے حالات میں اس کا انٹرویو کیا ہے. بھئی فٹ ہے منہ آپ کا. اور پھر وہاں پر جو ہے اب بعد میں ڈان انتظامیہ نے پھر معذرت کی کہ یہ تو ساکھ پہ ہی نشان آ جائیں گے, سوال آ جائیں گے بعد میں. اب کرے نا انتظامیہ پھر اس کے اوپر ایکشن کرے, فارغ عادل شاہ زیب کو, تمام صحافی برادری ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرے.